السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے ہمارے بزرگوں میں جو لوگ گر جاتے ہیں ان کی کیا وجوہات ہے اور ان کو کس طریقے سے مینج کیا جا سکتا ہے۔ اس ایج کے اندر گرنا بہت عام ہوتا ہے کیونکہ ایسے ایج میں یعنی 60 ابو ایج کے اندر ان کے اندر بلڈ پریشر کی شکایت ہوتی ہیں، وہ کافی ساری دوائیاں لے رہے ہوتے ہیں یا اور بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ گر جاتے ہیں خدا نخواستہ، اور آگے جا کے نقصان ہوتا ہے اور پھر وہ ساری زندگی بیڈ پر پڑے رہتے ہیں۔ اس لیے اس بات کو دیکھنا کہ وہ کیوں گر رہے ہیں اور آخر یہ وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو گرنے کا پرابلم ہو۔ اب ہم بات کریں گے وہ کیا عوامل ہیں جن کی وجہ سے زیادہ عمر کے لوگ گرنے کا شکار ہوتے ہیں اور ان سے کس طریقے سے نمٹا جا سکتا ہے۔ ان کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ ایک ہے پرسنل ایشوز جو کہ حصی ایشوز ہوتے ہیں جو کہ انسان کی شخصیت سے ریلیٹڈ ہیں، اور ایک ہے انوائرمنٹل ایشوز کہ وہ کس طریقے سے ان کے انوائرمنٹ اس گرنے کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم انڈیویجول بیسس پہ بات کرتے ہیں۔ ایسی عمر میں جب انڈیویجول لوگ گرتے ہیں تو عموماً یا تو ان کو چکر آ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ گر جاتے ہیں، یا ان کو ایک دم سے کوئی پین ہوتا ہے نی کے اندر یا ہپ جوائنٹ کے اندر جس کو وہ سسٹین نہیں کر پاتے اور اس کی وجہ سے وہ گر جاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اس پین کو ٹھیک ہونا چاہیے تاکہ وہ بار بار گرے نہیں۔ اسی طریقے سے چکر میں ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کب ہم اس چکر کو کم کر سکتے ہیں، کس طریقے سے ہم چکر کو کم کر سکتے ہیں۔ جو عموماً وجہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ بلڈ پریشر ایک دم سے ڈاؤن ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ چکر کا شکار ہوتے ہیں اور وہ گر جاتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو بہتر ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ ڈرگز، وہ کس طرح کی دوائیاں لیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وہ بہت ساری دوائیاں بہت ساری چیزوں کے لیے لے رہے ہوتے ہیں، اور جب ہم ان پوری دوائیوں کی لسٹ کو ریویو کریں تو اس میں سامنے آتا ہے کہ ہو سکتا ہے مریض ایک ہی چیز کی 2 دوا لے رہا ہو، جیسے بلڈ پریشر کی وہ 2 دوائیاں لے رہا ہو جن کا ایک ہی فنکشن ہو، جس کی وجہ سے ان کے بلڈ پریشر میں پرابلمز ہوتی ہیں اور ان کو چکر آتے ہیں۔ اسی طریقے سے لوگ سلیپنگ پلس لیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو غنودگی میں رہتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ گر جاتے ہیں۔ اب جو انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں وہ کس طریقے سے اثر انداز ہوتے ہیں۔ انوائرمنٹل فیکٹرز کے اندر ہمارے گھر کے ماحول میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی رگ ہو جس کی وجہ سے وہ پھسل کے گر رہے ہیں تو اس کو ہٹائیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی وائر یہاں سے لے کر وہاں تک بیچ میں سے جا رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس سے وہ پاؤں میں آ جائے اور اس کی وجہ سے وہ اپنا بیلنس مینٹین نہ کر پائیں، اس کو ٹھیک ہونا چاہیے۔ پراپر لائٹنگ ہے کہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ لائٹ کم ہونے کی وجہ سے ان کو دکھے نہ اور وہ آگے جا کے گر جائیں۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس یہ دیکھنا چاہیے کہ جب وہ لڑکھڑاتے ہیں تو ان کے پاس کوئی ایسی چیز ہو دیوار میں لگی ہوئی جس کو وہ پکڑ کر اپنا بیلنس ٹھیک کر لیں تاکہ وہ آگے گرنے سے بچ جائیں۔ اور اسی طریقے سے اگر ان کو مسلز میں لگتا ہے کہ کچھ ویکنس ہے تو اس کی وہ ایکسرسائزز کریں تاکہ ہاتھ پاؤں کے اندر جو جان ہے وہ مینٹین رہے اور وہ آگے جا کے کم سے کم گریں۔ تو یہ اگر احتیاطی تدابیر صحیح طریقے سے استعمال کی جائیں، یہ دیکھا جائے کہ یہ کیوں گر رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے اور ایگزیکٹلی اس کو کس طریقے سے ٹھیک کرنا ہے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ ایسے مریض بار بار گرنے سے بچ جائیں گے اور کسی بڑے نقصان سے بچ جائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر اور کوئی کوئریز ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایڈوائس آپ کو لینی ہے تو پلیز کمنٹس میں مینشن کر دیں تاکہ آپ کی بر وقت جو ہے وہ اس میں رہنمائی کی جا سکے۔ السلام علیکم۔